ادگیر میں الامین ہائی اسکول کا فرسٹ المنائی میٹ 2026 22 مارچ کو ادگیر شہر کی مشہور ایجوکیشن سوسائٹی الامین ایجوکیشن سوسائٹی ادگیر دوارا سنچالت الامین ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج ادگیر کی اور سے پورو چھاتروں کے لیے پہلی بار فرسٹ المنائی میٹ 2026 کا آیوجن کیا جا رہا ہے۔ یہ کارکرم رویوار 22 مارچ 2026 کو شام 5:30 بجے آیوجت ہوگا۔ اس وشیش کارکرم کا آیوجن الامین کالج الامین نگر جالکوٹ روڈ ادگیر میں کیا جائے گا۔ اس المنائی میٹ میں اسکول اور کالج کے الگ الگ سال میں پڑھے ہوئے پورو چھاتر ایک ساتھ آ کر اپنے پرانے دنوں کی یادوں کو تازہ کریں گے اور ایک دوسرے سے مل کر اپنے انوبھو پیش کریں گے۔ سوسائٹی کے پدادھیکاریوں کے انوسار اس کارکرم کا مقصد پورو چھاتروں اور آج کے چھاتروں کے بیچ سمبندھ مضبوط کرنا تتھا شکشا، سماج اور کریئر کے چھیتر میں آپسی سہیوگ کو بڑھاوا دینا ہے۔ المنائی میٹ کے ذریعے سے پرانے چھاتر اپنی اسکول جیون یادوں کو پھر سے تازہ کر سکیں گے اور الامین سوسائٹی پر بھی اپنے خیالات پیش کر سکیں گے۔ کارکرم کے دوران کئی پورو ودیارتھی اپنے زندگی کے تجربے پیش کریں گے، ساتھ ہی آج کے چھاتروں کو شکشا، کریئر اور سماجک ذمہ داریوں کے بارے میں مارگدرشن بھی دیا جائے گا۔ اس اوسر پر آپسی پریچے کا کارکرم بھی رکھا گیا ہے، جس سے سبھی پورو چھاتر ایک دوسرے سے پھر سے جڑ سکیں گے۔ اسکول کے پرنسپل اور سبھی شکشک کرمچاریوں نے اس المنائی میٹ کو سفل بنانے کے لیے سبھی پورو چھاتروں کو بڑی سنکھیا میں موجود رہنے کی اپیل کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کارکرم کیول ایک ملن سماروہ نہیں بلکہ سوسائٹی اور ان کے چھاتر کے بیچ سمبندوں اور مضبوط کرنے کا ایک مہتوپورن اوسر ہے۔ اس کو لے کر اسکول کے پرنسپل غوث خان سر کی رفتار ہندوستان کی چینل پر خاص بات چیت۔ رفتار ہندوستان کی میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ ادگیر کے الامین ہائی اسکول جونیئر کالج کے پرنسپل جناب غوث خان سر سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے استاد محترم بھی ہیں اور میں پہلی بار ان کا ایک چھوٹی سا انٹرویو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو سر آپ کا رفتار ہندوستان کی میں بہت بہت سواگت ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب عرفان صاحب، آپ میرے اسٹوڈنٹ بھی ہے، اس بات پر مجھے بہت زیادہ فخر ہے کہ ذرائع ابلاغ کے اندر میڈیا میں آپ نے اپنا نام کمایا اور اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ہر کوئی ادگیر کا شخص آپ کو جانتا ہے اور سیاسی حلقوں میں، تعلیمی حلقوں میں آپ کی بڑی عزت بھی ہے الحمدللہ، اور برننگ ایشوز کو آپ اٹھاتے بھی ہیں۔ آپ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن یقیناً یہ ایک فیلڈ بڑا برننگ ہے اور اس میں آپ نے اپنا نام کمایا ہے اور اپنے دم پر کمایا ہے، تو وہ قابل تعریف ہے، ہمیں اس بات پر فخر ہے۔ جی سر، آنے والے 22 مارچ کو الامین ہائی اسکول کی اور سے ایک پروگرام آیوجت کیا جا رہا ہے، تو یہ الامنائی کیا ہے؟ ایکچولی ہم نے طے کیا ہے، ابھی تک کہ اردو میڈیم کے اداروں میں اس طرح کا کوئی پروگرام رکھا نہیں گیا، جو ہم رکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے الامین الامنائی میٹ 22 مارچ 2026 کو یہ ڈی ایڈ کالج جلکوٹ روڈ پر رکھا گیا ہے، ٹھیک شام کے 4:30 بجے 5:30 بجے عصر کے بعد۔ اس کا مقصد ہے کہ ہمارے جو فارغ طلباء ہیں، جو الامنائی ہیں، پہلے پڑھ کر گئے ہوئے ہیں، وہ اپنی زندگی میں سیٹل ہیں، کامیاب ہیں، ان کو اس ادارے سے واپس جوڑنا ہے۔ اور ہم نے الامین نے سماج کو کیا دیا، ہم بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سماج کو کیا دیا ہے الامین نے، کیسے کیسے جو ہیروں کو جو دیا ہے، جنہوں نے کمیونٹی کو اور ملک کا نام روشن کیا ہے، ہم ان کو ریکنیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں وہ اسٹرینتھن ہو، ان کی ریلیشن شپ ہمارے ساتھ بھی مضبوط ہے اور آپس میں بھی مضبوط ہے، یہ مقصد ہے اس کے پیچھے۔ جوڑنا چاہتے ہیں، مطلب کس طریقے سے جوڑنا چاہتے ہیں؟ ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور ریئل میٹ کے ذریعے سے ادارے سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ اچھا، ہاں، تاکہ وہ سماج کے لیے، جیسا الامین نے سماج کے لیے کام کیا ہے، تو وہ بھی اب بڑے ہیں اور وہ جو ہے سیٹل ہے اپنی لائف کے اندر، تو وہ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، تو کیوں نہ کمیونٹی کے لیے بھی وہ ایک مثال بنے اور وہ لوگ جو ہے تو سامنے آئیں۔ کس طریقے کا پروگرام رہے گا؟ یہ پروگرام رہے گا شام میں رہے گا یہ پروگرام، اور اس کے اندر ہم سب کو مدعو کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اظہار خیال بھی ہم سنیں کہ وہ ادارے کے تعلق سے کیا سوچتے ہیں، ہم ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا ہم دونوں مل کر، سابقہ طالب علم اور ادارہ، کیا مل کر جو تو کمیونٹی کے ارتقاء کے لیے کوئی کوشش کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی تعلیمی حالت دن بدن بدتر ہوتی جا رہی ہے، تو ہمارا یہ فرض ہے، ہمارے لیے پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ایک ادارے کی حیثیت سے، ایک آپ جو ہے تو سابقہ طالب علم کی حیثیت سے، کہ آپ اس کو جو تو کمیونٹی کو آگے بڑھائیں، فروغ دیں۔ الامین ہائی اسکول کی استھاپنا کو کتنے سال ہوئے، کب اس کا؟ 1982 میں
اس کی اسٹیبلشمنٹ ہوا ہے. بہت ہی قلیل تعداد سے جو ہے اس کا اسٹیبلشمنٹ ہوا، بہت ہی کم، لیکن ادارے نے ترقی کیا ہے اپنی محنت، اپنی لگن کے ساتھ اور اخلاص نیت کے ساتھ. اس کا مقصد تعلیم کو، اپنے سماج میں تعلیم کو عام کرنا اور اخلاق و تربیت کو دینا اور دینی مزاج بچوں کے اندر پیدا کرنا، یہ ہمارے مقاصد رہے ہیں اور ہم نے اسی کو اپنے جو ہے تو ایجنڈے میں رکھا ہے. 1982 میں پرائمری اسکول شروع ہوا کہ پھر ہائی اسکول شروع؟ 1982 میں پرائمری اسکول شروع ہوا. اچھا. تو سر اگر ہم ایکچولی کچھ نمبرز بتا سکتے ہیں کہ اب تک کے کتنے بچے 1982 سے لے کر 2026 تک کتنے بچے یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں؟ ہاں، یہ نمبر بتایا جا سکتا ہے. تقریباً 5600 طلباء جو ہے تو یہاں سے تعلیم فارغ تعلیم لے کر ادگیر شہر سے، اس ادارے سے. اچھا. اس ادارے سے تو تقریباً 5600 کے قریب جو ہے تو طلباء نکلے ہیں. اچھا. اور ایک بڑی خدمت اس ادارے نے جو ہے تو کمیونٹی کے لیے کی ہے، اور یقیناً وہ یہ رنگ دیکھنا چاہتے ہیں ہم طلباء کے اندر، اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. ان طلباء کو ہم دوبارہ جمع کرنا تو چاہتے ہیں. کس بیچ کے بچے اس پروگرام کو آپ انوائٹ کیے؟ ہم نے اس میں ایسا طے کیا ہے کہ المنائی ہوگا کون. اچھا. المنائی ہم کس کو سمجھیں گے؟ کل جس نے 10th پاس کر کے گیا ہے، کیا وہ المنائی ہے؟ یقیناً وہ المنائی ہے، لیکن وہ اس میں مدعو نہیں ہے. ہم ان بچوں کو جو ہے تو شامل کرنا چاہتے ہیں جو 1994-95 کی پہلی بیچ سمجھ رہے ہیں ہم، جی. اور 2020 تک جتنے بھی بیچز گزری ہیں، ان تمام کون سی بیچ سر؟ 1994 سے کون سی بیچ؟ 1994-95 کون سی بیچ؟ 10ویں جماعت کی بیچ. ہم 10ویں جماعت کو، اس کو 10th کو ہم نے بیس بنایا ہے. حالانکہ ہمارے پاس 11-12 بھی ہے، لیکن ہم 10th کو بیس بنایا ہے. اور 10th کو بیس بنا کر ہم نے یہ طے کیا ہے کہ 1994 اور 95 کی بیچ سے 2020 تک کی بیچ تک کے تمام طلباء کو ہم اس میں جو ہے شریک کریں گے. کسی کے ذہن میں یہ بھی آئے گا کہ 2019-2020 کے سے پہلے کی بیچ، اس کے بعد والوں کو کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ بچہ 10ویں کا پاس کیا تو تقریباً اس کو 6 سال لگتے ہیں پوسٹ گریجویشن کرنے کے لیے. اس کے بعد وہ اپنی زندگی میں سیٹل ہو جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سیٹل ہونے کے بعد وہ سماج میں کیسا رول ادا کر رہے ہیں، سماج کے اندر ان کا اپنا رول کیا ہے، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو انہی کو ہم نے المنائی سمجھایا اور انہی کا مدعو کر رہے ہیں. تو 1994-95 سے لے کر 2020 تک کی بیچز کو ہم نے جو ہے اس میں مدعو کیا ہے. تو اندازہ کتنے بچے آئیں گے؟ اندازاً 2000 کے قریب بچے اس میں ہیں، لیکن ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو مدعو کرنا چاہتے ہیں. ظاہر بات ہے کچھ لوگ جو ہے تو مقام پر ہوتے نہیں ہیں، لیکن ہم نے ایک ایسا موقع ڈھونڈا ہے کہ عید کے فوری بعد والا، تاکہ جو ہے تو بچے اپنے وطن کو لوٹ آئیں اور اپنے والدین سے ملتے ہیں تو اپنے مادری علمی سے بھی ملیں، علما میٹر سے بھی ملیں، جن ادارے کے اندر انہوں نے کام کیا ہے، وہ تعلیم حاصل کی ہے، اس سے بھی ملاقات کریں. جس طریقے سے آپ جوڑنے کی بات کرتے ہیں 22 مارچ کو اسٹوڈنٹس کو، لیکن اب تک آپ کتنے اسٹوڈنٹ تک پہنچ چکے ہیں اور آپ کے پاس کتنے اسٹوڈنٹس کانٹیکٹ میں ہیں؟ اور المنائی گروپ، الامین المنائی گروپ ایک بنایا ہوا ہے. کون سا گروپ سر؟ سوشل میڈیا پر ہے یا واٹس ایپ گروپ ہے؟ اچھا، واٹس یہ واٹس ایپ گروپ ہے المنائی، جس کے اندر تقریباً 400 کے قریب اسٹوڈنٹ جڑے ہوئے ہیں. اچھا. میں نے کوشش کی تھی، اپنا گوگل فارم بھی ہم نے ڈالا تھا اور اس سے ڈاٹا بھی کلیکٹ کیا. الحمدللہ اس کے اندر سب شامل ہوئے ہیں. اور المنائی کی جو گروپ کے اندر ہے، میں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ ہمارے طلباء بڑے قابل ہیں الحمدللہ. اتنے بہترین جو ہے تو اپنی زندگی کے اندر کارنامے انجام دے رہے ہیں کہ ان کی اپنی ڈسکشن کو، میں بہت کم اس پہ ایکٹیو رہتا ہوں لیکن دیکھتا ضرور ہوں کہ ہمارے طلباء کتنے قابل ہوئے ہیں، کہ آپس میں کتنا صحت مند گفتگو کرتے ہیں. ایک آرگیومنٹ چلتی ہے، ڈسکشن چلتی ہے، برننگ ایشوز پر چلتی ہے، ہمارے روزگار کے مواقع ویکنسیز کے اوپر گفتگو چلتی ہے، ایجوکیشن کی تعلیم پر چلتی ہے. تو اس سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ. اس گروپ میں کتنے اسٹوڈنٹس؟ تقریباً 400 کے قریب ہیں. 382 میں نے ابھی خود دیکھا ہوں تو 382 کے قریب ہیں. میں اس کو چاہتا ہوں کہ 2000 تک کے وہ اس گروپ کے اندر شامل ہو جائیں. میں 2-4 دن کے اندر کوشش کر رہا ہوں. رفتار کے ذریعے سے بھی میں عرفان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ ہماری اس معاملے میں مدد کریں آپ کہ یہ مہم آگے بڑھے. اور دوسرا سوال یہ ہے سر کہ جس طریقے سے آپ جوڑنے کام، تو اس میں صرف لڑکے رہیں گے کہ لڑکیاں بھی رہیں گی؟ ہم نے پہلے اسٹیپ میں لڑکوں کو ہم نے ٹارگیٹ کیا ہے. اچھا. ہم صرف لڑکیاں ہم نے
उनको छोड़ा नहीं है। जी। लड़कियों का प्रोग्राम हम आइंदा करने वाले हैं। नहीं, मतलब उस बैच के कुछ लड़कियां जो रहती हैं तो जो वो भी उनकी भी उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम में हम भी पार्टिसिपेट हो। मैं वादा करता हूँ इस बात के लिए कि हम लड़कियों का एक सेपरेट प्रोग्राम करने वाले हैं। अच्छा। अलमीन अलमनाई लेडीज़ ग्रुप बोलकर, अच्छा, गर्ल्स का एक ग्रुप का प्रोग्राम अलग से करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें सिर्फ लेडीज़ रहेंगे और पूरे पर्दे का एहतमाम रहेगा। कामयाब जो है तो तलबा जो है वो आएंगे, इसको तो करेंगे और रफ्तार ही इस जो है तो प्रोग्राम को भी ब्रॉडकास्ट करेंगे। जी, कोशिश करेंगे। तो और कुछ बताना चाहेंगे सर आपकी ओर से कि इस प्रोग्राम के ताल्लुक से, और या फिर स्टूडेंट्स को इस वीडियो के माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहिए? इसके रफ्तार चैनल के ज़रिए से मैं आप तमाम तलबा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि इस प्रोग्राम के अंदर पहुँचें और अपना इजहार ख़याल करें, इसका हिस्सा बनें और देखें कि अलमीन ने कितनी तरक्की की है। आप उस तरक्की के अंदर क्या आप अपना जो है तो रोल अदा कर सकते हैं, आपने माशरे को क्या दिया है, आप उसको एक मिसाल बनाकर आप जो है तो दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ईद के लिए आते हैं ना, आप अपने वतन को आते हैं, अपने वालिदैन से मिलते हैं, क्यों ना आप मादर इल्मी अलमीन से भी मिलें और इस प्रोग्राम के अंदर शरीक हों। मैं ये चाहता हूँ कि इसके मकसद हैं, हम रिकनेक्ट करना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं, हम आपके नेटवर्क को एक्सपांड करना चाहते हैं, उसको तामीर करना चाहते हैं, ताकि आप एक दूसरे को प्रोफेशनल नेटवर्किंग करें, आप एक दूसरे का ताउन करें, आप एक दूसरे के मेंटोर बने, आप करियर का गाइडेंस करें और आप दूसरों को एडवाइस करें। आप तरक्की कर चुके, आप आने वाली नस्लों को आप तरक्की की राह बताएं। आप स्कूल के प्राइड को फ़रोग़ दें, आप कम्युनिटी के प्राइड को फ़रोग़ दें, स्पिरिट को बढ़ाएं और आप इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करें और कम्युनिटी को भी सपोर्ट करें। ये हमारे मोटे मोटे जो मक़ासिद हैं, ये हमारे मक़ासिद हैं। और मैं ये अपील करता हूँ आप तमाम से कि आप जो है इस प्रोग्राम के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लें, आएँ भी। और एक ख़ास बात है, 1994-95 और उसके बाद की दीगर जो है तो तरतीबवार जो बैचेस हैं, वो अपनी यादगार फ़ोटोज़, अपनी यादगार तस्वीर अलमनी ग्रुप के ऊपर शेयर करें, उसके ऊपर जो है तो अपनी बैच का नाम ईयर लिखें, ताकि हम उन यादगार तस्वीर को एक कलेक्शन के ज़रिए से दीवार पर तस्बा करें, ताकि आप अपनी यादों को ताज़ा करें। मैं चाहता हूं सर कि जिस तरीके से आपने अलमनी ग्रुप की बात की, तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि ग्रुप में नहीं है, तो उनके लिए आप एक नंबर बता दीजिए जो आपसे जुड़ सके, व्हाट्सअप नंबर। मैं मेरा नंबर भी देता हूँ, 9822055640, ये मेरा नंबर है। मैं इस ज़रिए से मैं हर बैच के कुछ चुनिंदा बच्चों को मैं ख़ुद अपने तौर पर कॉल करने वाला हूँ और उनको लिंक भेजने वाला हूँ अलमनी ग्रुप की, कि ताकि वो अपने ग्रुप को इस ग्रुप के अंदर शामिल करें। अगर कुछ स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं तो क्या करें? बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ कि अगर मुक़ाम पर मौजूद हैं तमाम स्टूडेंट्स, तो वो मुझसे आके रब्ता क़ायम करें और वो इस प्रोग्राम के बारे में और मज़ीद जानकारी लें, ताकि मैं इस प्रोग्राम को कामयाब देखना चाहता हूँ। और ये कामयाब करने की ज़िम्मेदारी आप तमाम की है, आप तमाम तलबा की है जो यहाँ से फ़ारिग़ होकर गए हैं। अगर आप मेरे तालिब इल्म हैं तो आप अपने असातिज़ा को भी देखना चाहेंगे। मैं तमाम असातिज़ा को बुलाने वाला हूँ इस प्रोग्राम के अंदर, और आप उनसे मिल भी सकेंगे, अपने तजुर्बात, अपने स्ट्रगल को लोगों से शेयर कर सकेंगे, आप आपस में बात कर सकेंगे। हमको अच्छा लगेगा कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आएँ। और ये ठीक 5:30 बजे 22 मार्च को शुरू होगा, संडे के दिन, और इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज़ वहीं साथ मिलकर पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है ताम का भी नज़्म रखा गया है। आप सबसे गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम के अंदर शरीक हों। ये हमारे गौस खान सर थे। कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के मैं अलमीन स्कूल में ही पढ़ा हूँ, और सर जो है 8th, 9th, 10th में मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे, और इनके सरपरस्ती में हम यहाँ पे 10th कंप्लीट कर चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कि हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपका कार्यक्रम पूरा हो और हमसे जो भी हो सकता है कि इसमें आपके प्रोग्राम में हिस्सा लें। बहुत शुक्रिया आपका।